حد نگاہ وسیع ہوگی. آپ سمجھتے تا حد نگاہ کس کو کہتے ہیں؟ آج 500 1000 2000 گز کے پلاٹ کے لیے ساری زندگی خواب دیکھتے ہیں. تا حد نگاہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کبھی سمندر کے کنارے کھڑے ہوں یا کسی کھلے میدان میں، جدھر تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے، کتنی دور تک بعض اوقات تو نگاہیں جاتی ہیں، کئی کلومیٹر، فرمایا جدھر تک نگاہ جا رہی ہے اتنی قبر وسیع کر دی جاتی ہے. قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، مردے کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جاتا ہے. اس کی قبر میں جنت کی نعمتیں ہوتی ہیں، جس سے اللہ راضی ہو، اور جس سے رب ناراض ہو پھر وہی قبر جہنم کا گھڑا بنا دی جاتی ہے. دو ہی آپشن ہے، یعنی یہ طے ہے مسلمان یا کافر سب کے لیے. کافر کی قبر تو جہنم کا گھڑا ہی ہے، لیکن دو ہی قسم کی قبریں ہیں، یا تو جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گھڑا. دیر از نو تھرڈ آپشن. اب میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے کہ قبر جنت کا باغ بنے گی یا نہیں. آج کچھ قبر ہی کے واقعات جو بزرگوں نے تحریر فرمائے، اللہ کرے کہ میں بھی عبرت حاصل کروں، آپ بھی اس سے عبرت حاصل کریں اور اس منزل کی تیاری کریں. مصباح الظلام نامی کتاب میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک قافلہ حج کے لیے رواں دواں تھا. ان میں ایک آدمی بہت ہی عبادت گزار تھا، نفل نماز اور کثرت سے نمازیں پڑھنے والا تھا، روزوں کی کثرت کرنے والا تھا. راستے میں ایک جگہ وہ عبادت گزار بندہ وفات پا گیا. اب ذرا غور کیجئے، سفر کون سا ہے؟ حج کا. بندہ نیک ہے اور راستے میں انتقال ہوا ہے. حج کے راستے میں کتنی ساری نیکیاں جمع ہو گئی. اب کیا ہوا، جب اس کے غسل اور کفن کا مرحلہ آیا، غسل کفن، اب اس کے بعد دفن کرنا تھا، تو قافلے میں کسی کے پاس کدال یا پھاوڑا نہیں تھا کہ جس سے قبر کھود سکے. کہا یار تدفین کیسے کریں گے، زمین کیسے کھودیں گے؟ تو انہوں نے تلاش کی تو ایک جھونپڑی نظر آئی، وہ ایک بڑھیا کی جھونپڑی تھی. اس بوڑھی عورت سے کہا ہمیں کدال دے دے، قبر کھودنی. کہا قبر کھودنے لے جاؤ لیکن وعدہ کرو میری کدال واپس دے جاؤ. تو کہا کہ کدال بالکل واپس دے جائیں گے. نہیں مجھ سے وعدہ کرو، کنفرم کرو. بالکل وعدہ، آپ کو کدال آپ کی واپس ملے گی. ہم نے تو بس مسافر، ہمارا ساتھی انتقال ہو گیا، اس کی قبر بنانی. کدال سے قبر کھودی، مردے کو دفن کیا، مٹی ڈالی. جب واپس آئے تو یاد آیا کہ کدال کہاں رہ گئی. بوڑھی عورت کو کدال واپس دینی تھی. سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ کدال تو قبر کے اندر ہی بھول گئے ہم ہیں، اب کیا کریں؟ بھائی نکالو کدال، عورت سے وعدہ کر کے آئے، وہ ناراض ہو جائے گی اور اس کا حق ہے. یہ واپس گئے، قبر کھودی. اب جب قبر کھودی تو دیکھ کر حیران ہو گئے، ہولناک منظر کہ وہی کدال اس شخص کے گلے کا توق بنی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ بھی کدال سے بندھے ہوئے تھے. یہ ہولناک منظر دیکھ کر بڑے گھبرائے، مٹی ڈالی، اس بڑھیا کے پاس آئے، اس کو واقعہ سنایا. معذرت کرتے ہیں، آپ کی کدال لوٹا نہیں سکتے، غلطی سے قبر میں رہ گئی تھی، آپ کے لیے قبر بھی کھودی، مگر قبر میں دیکھا کہ اس کدال سے تو اس بندے کو عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. جسے وہ بڑھیا نے جب یہ سنا تو کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کہتی میں نے ابھی کچھ ہی دنوں پہلے خواب دیکھا تھا، خواب میں میرے نصیب جاگے تھے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے. فرمایا اس کدال کو سنبھال کر رکھنا، یہ کدال اس شخص کے گلے کا توق بنے گا جو ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دیتا ہوگا. اللہ اکبر. قبر میں عذاب کس کو ہو رہا ہے؟ جو صحابہ کو گالیاں دیتا تھا، شیخین کریمین کو برا بلا کہتا تھا، اور اس کو اس کی قبر میں عذاب دیا گیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے صحابہ کی ذرا سی بھی بے ادبی جو ہے وہ انسان کو برباد کر سکتی ہے. معلوم ہوا کہ گستاخ صحابہ بظاہر نمازی، دیکھیے وہ نمازی بھی تھا، وہ روزہ دار بھی تھا، وہ حج کے سفر پر جا رہا تھا، مگر وہ گستاخان صحابہ تھا، اس کو قبر میں عذاب دیا گیا. اور یہ بات اب حدیث پاک سے بھی سمجھیے، ایسا نہیں یہ بات صرف خواب کی بنیاد پر بیان کی جا رہی ہے. حضرت اوین بن ساعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک نے مجھے منتخب فرمایا اور میرے لیے میرے اصحاب کو پسند فرمایا، پھر ان میں سے میرے وزیر، معاون اور رشتہ دار بنائے۔ فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، پس جو انہیں گالی دے گا اس پر اللہ پاک، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، قیامت کے دن اللہ پاک نہ اس کا کوئی فرض قبول فرمائے گا نہ نفل قبول فرمائے گا۔ آ گئی وہی بات، نمازی ہے نہ نفل قبول ہوگا نہ فرض قبول ہوگا۔ اور لعنت کس کی؟ اللہ اکبر، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ایک حدیث پاک اور سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہو، میرے بعد انہیں اپنی تہمتوں اور بری باتوں کا نشانہ مت بنانا، پس جس نے ان سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے ایسا کیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا در حقیقت اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ایسا کیا۔ جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی وہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا ان قریب اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائے گا۔ اب غور کر لیں، صحابہ کا بغض کہاں لے جائے گا؟ صحابہ کے بارے میں بری بات، یہ بات کہاں بن جاتی ہے؟ کتنا خطرناک جملہ ہے نا حدیث پاک کا، کہ ان سے بغض اس لیے رکھا ہے کہ مجھ سے بغض کرتا ہے۔ اے صحابہ سے محبت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، میرے آقا فرماتے جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی ہے۔ اور یقیناً بات بھی ایسی ہے، ہمیں رسول اللہ سے پیار ہے، پھر رسول اللہ کی ہر چیز سے پیار ہے، ان کے صحابہ سے پیار ہے، ان کے گھر والوں سے پیار ہے، ان کی آل سے پیار ہے، اہل بیت سے پیار ہے، ان کے شہر سے پیار ہے، ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کے حبیب ہیں، ہمارے مقدر جاگتے ہیں جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی پاک سے محبت، اور نبی پاک کی تعظیم کا تقاضا بھی یہ ہے کہ سبحان اللہ، اللہ سے، اللہ کے حبیب سے محبت اور ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کی جائے۔